السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2 مہینے سے تقریباً سبق کا اپلوڈ ہونا بند ہو چکا تھا۔ ہم کسی مشغولی کی وجہ سے اپلوڈ نہیں کر پائے، اسے ہم معافی چاہتے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت دے اور روزانہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پارٹ ہم آپ کو پڑھاتے ہوئے جائیں۔ آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی سبق آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ واپس اس کو ریپیٹ کیجئے، 1 بار پڑھیے، 2 بار پڑھیے، اور صرف آپ کو یہ سبق سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مستقل آپ کو قرآن پاک کھول کے یاد کرنا ہوگا اور مخارج تجوید کے ساتھ پڑھنے کی طرف خوب توجہ دیں، ورنہ قرآن پاک پورا بھی ہو جائے گا لیکن آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہر سبق کو جس طرح ہم پڑھاتے ہیں اسی حساب سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آج کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں وقت میں برکت دے اور روزانہ ہم آپ کو سبق پڑھاتے رہیں۔ ہم پڑھ چکے تھے 17ویں پارے کے 3 رکوع۔ آج ہمیں 17ویں پارے کا 4تھا رکوع پڑھنا ہے۔ سورہ انبیاء یہ بھی 17ویں پارے کے ساتھ میں اسٹارٹ ہوئی تھی، یعنی اس کے بھی ہم 3 رکوع مکمل کر چکے تھے۔ آج ہم کو سورہ انبیاء کا بھی 4تھا ہی رکوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی چھوٹا ہے، شارٹ ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ جہاں پر گناہ ہم کر کے پڑھتے ہیں آپ کو بھی گناہ کر کے پڑھنا ہے، لیکن ایک بات کا ضرور دھیان رکھے، جہاں پر نون اور میم پر تشدید آ جاوے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نون پہ تشدید آ گئی، اب آگے والا ہم ٹکڑا پڑھیں گے اس میں میم پر بھی تشدید ہے، تو جہاں پر بھی میم اور نون پر تشدید آوے ایک الف کے برابر گناہ کرنا ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکری۔ ذال کو اچھے سے پڑھے، زبان کا کنارہ دانتوں کے باہر نکالیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ذال ادا ہو جائے گا۔ اس کو زا نہیں پڑھنا، زا اور ذال میں فرق کرنا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم۔ جہاں پر مد آوے زیادہ کھینچنا ہے، وہاں پر اس طرح کی اگر چھوٹی مد آوے پتلی تو وہاں پر کم سے کم 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے، اور اگر اس طرح کی موٹی اور بڑی مد آتی ہے تو وہاں پر 3 اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دھیان دے اور ضرور کھینچ کر پڑھے، اگر صحیح سے دھیان نہیں دیں گے تو پھر بعد میں جا کر عادت پڑ جائے گی مد کو نہیں کھینچنے کی، لہذا دھیان سے پڑھیں۔ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا۔ ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ قوف، صاد، تو، رو پور کر کے پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی پور کر کے یعنی منہ بھر کر موٹا پڑھنا ہے۔ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، خو اور رو کو پور پڑھیں گے خردلن، اور خو اور رو کو پور پڑھتے ہوئے دال پور نہ پڑھ لے، دھیان سے پڑھنا ہے. خردلن اتینا بها وکفى بنا حاسبین. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 17ویں پارے کا پاو رکو یہاں تک مکمل ہو چکا. آج کے رکوع میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی. آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے بیچ میں 9 لکھا ہوا ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک ضرور کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے اور سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی برابر ثواب میں شریک رہیں گے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.